بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے اسباق میں ہم عبادات تقریباً پہلے ہم نے ایمانیات پڑھی اور اس کے بعد عبادات پڑھی، اور آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا جو آج کا سب سے پہلا سبق ہے اور اس کے لیے سلسلے سلو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ سبق آپ کے لیے آسان ہو۔ تو اس میں ہے سب سے پہلے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی و مفہوم، اس کے بعد ہے واقعہ معراج سے آگاہ ہونا، یعنی جسمانی طور پر ہم واقعہ معراج سے آگاہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے بیت المعمور سدرۃ المنتہا کا مطلب جان سکیں۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ایسا ہے، اب آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف، لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے تین چار باتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آسان ہو جائے۔ پہلا ہے اسراء، پھر ہے معراج، پھر ہے سدرۃ المنتہا، پھر ہے بیت المعمور۔ جب ان چار باتوں کو آپ سمجھ گئے تو آپ کے لیے واقعی معراج کو سمجھنا وہ آسان ہو جائے گا۔ اسراء سب سے پہلے ہے اسراء کی طرف۔ اسراء کا معنی ہے افلاک کا سفر، ٹھیک، زمینی سفر جو ہوتا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے معراج۔ تو یہ معراج کا لفظ جو ہے یہ عروج سے ہے۔ عروج کا معنی ہے کہ اوپر کی طرف جانا، یعنی سیڑھی کے ذریعے سے جو بھی ہو اس کے ذریعے سے جب اوپر جاتے ہو اس کو معراج کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ سدرۃ جو ہے یہ پیروں کہتے ہیں اور منتہا انتہا کو کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس سے آگے فرشتوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، انتہا پر آگے فرشتے رک جاتے ہیں، پھر وہ آگے کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور نہیں بیت المعمور، یہ پانچوں آسمانوں یعنی ساتوں آسمانوں کے بعد بالکل خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کی عبادتگاہ ہے، اور اس سے روزانہ 70,000 فرشتے وہ طواف کرتے ہیں، تو اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں معراج کی طرف۔ وہ واقعہ معراج جو ہے وہ دو اسفار پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ یہ دو قسم کے اسفار ہیں۔ پہلا سفر جو ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور دوسرا سفر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک ہے۔ تو یہ واقعہ معراج جو ہے دو اسفار پر مشتمل ہے، تو اس لیے اس کو اسراء بھی کہتے ہیں اور اس کو معراج بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کے 15ویں پارے کے پہلی سورت میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی۔ تو قرآن میں اس سفر کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ پھر معراج کا ذکر جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، تو دونوں کا ذکر ہمارے شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں یہ سفر کرایا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ بیداری کی حالت میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگایا اور اپنے ساتھ جو ہے براق کا سوار کر کے لے گئے۔ تو براق یہ جنت سے لائی گئی ایک سواری تھی جو اتنی تیز چلتی تھی کہ جہاں پر انسان کی نظر لگتی ہے وہاں پر وہ قدم رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ بیٹھ گئے اور سب سے پہلے جو سفر کیا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا تھا۔ پھر جب مسجد اقصیٰ تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حاضر کیا تھا۔ ان انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ لقب اس وجہ سے ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو جماعت پڑھائی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر براق کو باندھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خود کاملہ سے آسمان سے ایک سیڑھی بنائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اس سیڑھی پر روانہ ہوئے۔ تو روانہ ہوئے تو وہ پہلے آسمان کو جب پہنچ گئے تو آدم علیہ السلام نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کیا اور اس کو خطبہ تحفہ سلام دیا. پھر اس کے بعد سفر شروع کیا دوسرے آسمان میں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس طرح تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اسی طرح پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر آخری ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو اب یہ 7 آسمانوں میں مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات ہونا یہ ان انبیاء کی عظمت کا بھی وہ نتیجہ ہے کہ کتنے عظمت والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں کتنے نزدیک تھے اور کتنے عظمت والے اور کتنے رفعت شان والے تھے. اچھا بیٹا اب آپ لوگوں نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے. اکثر امتحانات میں بھی سوالات آتے ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ سوالات ہیں اس لیے ان سب آسمانوں کا ذکر آپ نے کرنا ہے. دوبارہ سنیں پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے, دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے, تیسری آسمان میں یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام سے, پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے, چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ جا رہے تھے اور ساتھ میں جبرائیل بھی تھا. وہ مختلف قسم کے نظارے بھی دکھائے, جنت کے نظارے بھی دکھائے اور اس طرح جہنم کے نظارے بھی دکھائے. تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ کنگھی کے ذریعے سے اپنے جسم سے جو خون ہے وہ رچ رہے تھے, یعنی اپنا جو جسم ہے وہ کنگھی کے ذریعے سے کنگھے کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے, یہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں اور آپ کے کنگھیوں سے کیوں کنگھے کر رہے ہیں. تو جبرائیل نے اس پر جواب دیا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے پس پیچھے باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. تو اچھا تو بیٹا آپ لوگوں نے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی گناہ ہے. پھر اس کے بعد بیت المعمور کو سائر کیا گیا. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ بیت المعمور وہ جگہ ہے 7 آسمانوں کے اوپر دائیں خانقاہ کے اوپر وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتوں کی عبادتگاہ ہے, جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جا رہے تھے تو سدرۃ المنتہا پہنچ گئے. یہ سدرۃ المنتہا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سدرہ جو ہے گیری کی طرف کو کہتے ہیں اور منتہا کام کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ختم ہو جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہاں اس مقام سے آگے پھر سے نہیں جا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جبرائیل رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سفر جو ہے وہ اکیلے اور تنہا شروع کر دیا. پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آیا اور 70 گردوں کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ کیا لاغت ہے. تو آپ اسلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ اتنے الفاظ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئے اور اللہ تعالیٰ کو خوش ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو قرآن نماز میں بھی شامل کر دیا, یعنی ان کلمات کو اتنی پسند کیا کہ یہ نماز میں بھی شامل ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین, یعنی ہم پر بھی ہو اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہیں ان پر بھی سلام کیا. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر ختم ہوا اور اس کے رہائش کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں اور یہ کیوں کیا گیا اور اس کی عظمت کیا ہے, تو سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں اتنا سفر کروایا, تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ اور عظمت ہے. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ بھی یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے چلے گئے.
اس کے بعد ہے 5 نمازوں کا تحفہ، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 نمازوں کا تحفہ کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے، زمین پر تشریف لائے اور صبح لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں خبر دی، تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو وہ گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست نے تو عجیب بات کی ہے، ایک بار میں وہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور پھر اس کے بعد آسمان پر گئے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو تو پھر سچ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ہے۔ صدیق اکبر کا معنی ہے کہ یہ بہت بڑا سچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا۔ تو یہ واقعہ معراج جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صورت کاملہ کر دیتا ہے اور اس طرح اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی کر دیتا ہے۔ تو بچوں آج کا ہمارا ٹاپک پڑھا اور انشاءاللہ اگلے سبق میں آگے جو سے ہوتے ہیں۔ السلام